بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس قرآن.com کے معروف پروگرام حی علی الصلاح کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے پاس مختلف حضرات کی طرف سے موصول شدہ کچھ سوالات ہیں جن کا تعلق سفر کی نماز سے ہے۔ سفر میں نماز کے احکامات میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ انشاءاللہ ان سوالات کا ہم جواب دیں گے۔ ایک سوال یہ آیا کہ کس سفر میں نماز قصر یعنی 4 سے 2 رکعت ہوتی ہے اور کس سفر میں نماز قصر نہیں ہوتی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چھوٹے مختصر سفر میں جب بھی شہر سے دوسرے شہر میں جائیں اور فاصلہ خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اس میں نماز قصر نہیں ہوتی، بلکہ سفر سے سفر شرعی مراد ہے۔ سفر شرعی یہ ہے کہ اپنے گھر سے جہاں جانے کا ارادہ ہے وہاں کم از کم 48 میل کا سفر ہو۔ 48 میل، اور آج کل یہ کلومیٹر کے حساب سے مسافت بنتی ہے 77.24، یعنی 77 کلومیٹر کی مسافت اگر ہے تو اس سفر میں نماز قصر ہے۔ اور یہ مسافت چاہے پیدل طے کی جائے تب بھی نماز قصر ہوگی، گاڑی کے ذریعے گھنٹوں میں طے کر لی جائے تب بھی نماز قصر ہوگی، یا یہ مسافت ہوائی جہاز کے ذریعے سے سیکنڈوں منٹوں میں طے کر لی جائے تب بھی نماز قصر ہوگی۔ کہ اتنی مقدار 77.25 کلومیٹر اگر ہم کہیں جا رہے ہیں کہ ہمارے گھر سے اس منزل تک 77.25 کلومیٹر ہے، تو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد نماز قصر ہوگی۔ جب تک ہم اپنے شہر کی حدود میں ہوں گے اس وقت تک نماز قصر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کراچی سے ہم حیدرآباد جاتے ہیں تو یہ مسافت 48 میل سے زیادہ بنتی ہے، تو اس سفر میں نماز قصر ہوگی، لیکن جب تک ہم کراچی کی حدود میں ہیں تو نماز ہم پوری ادا کریں گے۔ کراچی کی حدود سے نکلنے کے بعد حیدرآباد پہنچنے کے درمیان میں جتنی بھی مسافت ہے یہ نماز قصر ہوگی، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ ظہر 2 رکعت اور مغرب اور عصر 2 رکعت، عشاء بھی 2 رکعت، فجر پہلے سے 2 ہے 2 رہے گی، مغرب 3 ہے تو وہ 3 ہی پڑھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سفر حضر میں آپ نے مغرب 2 رکعت ہی پڑھی۔ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی شہر میں جب قیام ہو جائے تو کب تک قصر کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ جب ہم سفر کر کے اپنے مطلوبہ شہر پہنچیں گے تو کتنی مدت تک ہم نماز وہاں قصر کریں گے۔ کراچی کا رہائشی اگر حیدرآباد جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، تو اس سفر کے دوران تو وہ نماز قصر کرے گا ہی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے گا، ظہر عصر عشاء۔ لیکن جب اپنے اس مطلوبہ شہر میں پہنچ جائے، لاہور میں یا حیدرآباد میں، تو کتنے دن تک لاہور میں حیدرآباد میں نماز قصر کر سکتا ہے؟ یہ ہے سوال۔ تو دیکھیے، لاہور اور حیدرآباد میں اپنے مطلوبہ شہر میں جب ہم پہنچیں تو اگر وہاں اقامت کی ہماری نیت 15 دن یا اس سے زائد کی ہو تو پھر تو نماز پوری پڑھیں گے، اور اگر وہاں ہماری اقامت کی نیت 15 دن سے کم ہو تو اس صورت میں نماز ہم قصر پڑھتے رہیں گے۔ وہ نماز قصر پڑھیں گے جو ہم انفرادی طور پر پڑھتے ہیں یا کسی مسافر کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اور اگر وہاں
مقامی مسجد میں مقامی اور مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کریں تو تب ہم نماز پوری ادا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک سوال ہے کہ دوران سفر شرعی نماز پوری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی سفر کے دوران جس سفر میں دین کا حکم یہ ہے کہ نماز قصر کی جائے، کیا وہاں 2 کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ انفرادی یا مسافر امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھیں تو قصر ہی کریں، پوری نہیں پڑھ سکتے، قصر کرنی ضروری ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضت الصلاة رکعتین فہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففرضت 4 وترکت صلاة السفر علی الفریضۃ الاولی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز شروع میں 2 رکعت فرض ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نماز 2 سے 4 ہو گئی، مگر سفر کی نماز اپنے پہلے فریضے پر برقرار رہی، یعنی وہ 2 فرض ہوئی تھی تو اس سفر کی نماز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اقامت اور حضر کی نماز میں اضافہ ہوا اور وہ 2 سے 4 ہو گئی۔ شروع میں ظہر 2 رکعت تھی، سفر میں بھی حضر میں بھی، ہجرت کے بعد سفر کی ظہر وہ 2 رکعت ہی رہی، مگر حضر کی ظہر 2 سے 4 رکعت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فی الحضر 4 وفی السفر رکعتین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نماز حضر میں 4 رکعت فرض فرمائی اور سفر میں 2 رکعت فرض فرمائی۔ تو گویا سفر میں جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ 2 ہی فرض ہوئی ہے۔ اب 2 کو 4 پڑھنا ایسے ہے جیسے فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہوئی ہے، کوئی فجر کی نماز کو 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھے، جیسے یہ غلط، اسی طرح حالت سفر میں 2 سے 4 رکعت پڑھنا یہ بھی غلط۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، ان کا ارشاد ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ سفر میں یہ نماز 2 کیسے ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ لہذا حالت سفر میں جب انفرادی طور پر نماز پڑھی جائے یا مسافر امام کے پیچھے پڑھی جائے، ظہر، عصر اور عشاء یہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی، 4 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ دوران سفر سنتوں کا کیا حکم ہے؟ دوران سفر احادیث میں سنتوں کا پڑھنا بھی ثابت ہے، سنتوں کا نہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حفص بن عاصم ان سے روایت کرتے ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو درمیان سفر میں نماز کا وقت آیا تو وہ اپنی سواری سے اترے، ہم بھی اپنی سواری سے اترے، انہوں نے سفر کی نماز پڑھی 2 رکعت، سلام پھیر کر مختصر دعا کر کر سیدھا واپس اپنی سواری پر تشریف لے آئے، اور لوگ ابھی جو قافلے والے تھے وہ کچھ نمازوں میں مشغول ہو گئے، تو انہوں نے حیرت سے مجھ سے پوچھا، ما یصنع ہؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ تو نوافل پڑھ رہے ہیں، تو سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، لو کنت مسبحا لاتممت صلاتی، نفل پڑھنے ہوتے تو میں فرضی پورے پڑھ لیتا،
اور پھر فرمایا وَلَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْن وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضی اللہ عنہم كَذَلِكَ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا سفر کیا، اور سفر حضر میں آپ کی صحبت میں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی میں نے سفر کیے، وہ بھی سفر میں بس 2 رکعت ہی پڑھتے تھے، ظہر عصر عشاء 2 رکعت پڑھتے تھے، آگے سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ایک یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اور سفر میں ظہر کی نماز ہم نے ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، وبعدها رکعتین، اور نماز ظہر کے بعد مزید 2 سنتیں آپ نے ادا فرمائیں۔ اس حدیث سے سنتوں کا پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد بھی 2 سنتیں ادا فرماتے تھے، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے جو موطا امام مالک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے عبید اللہ کو فرض کے بعد سفر میں سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو فلم ينکر علیہ، تو انہیں کچھ نہیں کہا، ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ تو گویا سفر میں سنتوں کا پڑھنا بھی ثابت، نہ پڑھنا بھی ثابت۔ ایک روایت میں ہے کہ سنتیں آپ نے پڑھی، ظہر کے بعد آپ نے سنتیں ادا فرمائی، مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا سنتیں ادا کرنی ہوتی تو میں فرضی پورے پڑھ لیتا۔ تو 2 حدیثیں مختلف ہیں، اور سفر کی 2 حالتیں بھی مختلف ہیں۔ ایک حالت میں سنتیں نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور ایک حالت میں سنت پڑھ لینا بہتر ہے۔ سفر کی 2 حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہے حالت ارتحال، سفر چل رہا ہو، چلتا ہوا سفر، اور قافلہ بھی ساتھ ہو، تو جب وہاں صرف نماز کے لیے بریک لگے، اور جیسے ہم گاڑیوں میں پنجاب کا سفر کرتے ہیں تو گاڑی والا اعلان کرتا ہے کہ بھئی نماز کے لیے رکیں، 20 منٹ کا وقت ہے، 20 منٹ میں نماز اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر فوری طور پر بس میں آ جائیں۔ تو یہاں پورے قافلے کی رعایت سے بہتر یہ ہے کہ فرض ادا کر کے واپس آ جائیں، اور اگر 20 منٹ کے اندر سنتیں ادا کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ فرض ادا کر واپس گاڑی میں آ جائیں، تاکہ ہمارے سنتیں ادا کرنے سے قافلے والوں کو اور شرکائے سفر کو تکلیف نہ ہو۔ چلتے ہوئے سفر میں فرض پر اکتفا کیا جائے، اور جب آگے چل کر کہیں قیام ہو جائے، کہیں اطمینان سے ٹھہر جائیں، اپنی منزل تک پہنچ جائیں، یا دوران سفر کسی جگہ ہم قیام کریں اور اطمینان ہو، تو وہاں پھر سنتیں ادا کر لینا افضل ہے، سنتیں پڑھ لینا افضل ہے۔ اور جس سفر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے نوافل ادا کرنے ہوتے تو میں نمازی پوری پڑھ لیتا، یہ چلتا ہوا سفر تھا، دوران سفر سواریوں کو روکا نماز ہی کے لیے تھا، تو اس وقت تو ایسے سفر میں صرف فرض نماز ادا کرنی چاہیے، سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری سنتیں پڑھنے سے دیگر شرکائے سفر کو تکلیف ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک خاتون دبئی میں رہتی ہیں، دبئی سے سوال آیا کہ دبئی میں رہتی ہیں اور وہ مستقل ان کا قیام دبئی ہی میں ہے، اور یہاں وہ کراچی اپنے سسرال آئی ہیں 1 ہفتے کے لیے، تو آیا یہاں وہ نماز پوری پڑھیں گی یا نماز قصر کریں گی، 2 رکعت نماز پڑھیں گی؟ اور رہائشی وہ یہیں کراچی کی ہیں، یہیں ان کی پیدائش ہوئی، یہیں ان کا گھر ہے یہاں کراچی میں، مگر اب ایک سلسلہ بن گیا ہے جاب کا، اس کی وجہ سے وہ دبئی میں رہتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کراچی ان کا وطن اصلی ہے،
وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں انسان مستقل طور پر سکونت پذیر ہو، چاہے ملازمت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی دوسرے شہر چلا جائے، وہ ایک الگ ہے۔ تو وطن اصلی جہاں آدمی کی پیدائش ہو، جہاں شادی ہو، جہاں مستقل سکونت کا ارادہ ہو، وہ وطن اصلی کہلاتا ہے۔ وطن اصلی میں انسان سالوں بعد 2-4 دن کے لیے بھی آئے تو نماز وہاں پوری پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ چنانچہ دبئی سے جب وہ 1 ہفتے کے لیے یہاں آئی ہیں اور یہاں ان کا اپنا گھر ہے، یہاں ان کا اپنا یا مشترکہ گھر میں ایک کمرہ ہے، اپنا فرنیچر ہے، اپنا ساز و سامان بھی رکھا ہے، تو اور یہیں وہ پلی بڑھی ہیں، تو یہ ان کا وطن اصلی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے آئی ہیں تو یہاں پر انہیں نماز پوری ادا کرنی ہوگی، قصر نماز وہ یہاں نہیں کر سکتی۔ ایک چھٹا سوال ہمارے پاس ہے کہ ایک سوال آیا کہ جی نماز میں وساوس اس قدر آتے ہیں کہ بسا اوقات ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں اور کتنی رکعتیں نہیں ہوئی، ہم دوسری رکعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں ہیں، اس کا کیا حکم ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، اول تو پوری کوشش ہونی چاہیے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، دھیان کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز کامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا خشوع خضوع کا حکم دیا ہے۔ اور اگر غیر اختیاری طور پر کچھ خیالات آ جائیں اور ان کی وجہ سے ہم بھول جائیں کہ رکعت کون سی ہے، تو پھر دیکھنا چاہیے یہ کیفیت آدمی کو اکثر پیش آتی ہے یا کبھی کبھار پیش آتی ہے۔ اگر تو اکثر پیش آتی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ نماز نئے سرے سے، اگر کبھی کبھار پیش آتی ہے یا زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آتی ہے تو پھر نماز نئے سرے سے ادا کر لی جائے۔ اور اگر اکثر و بیشتر یہ وساوس کی کیفیت پیش آتی ہے تو پھر نماز ہی میں غور کیا جائے کہ مجھے جو شک پڑا ہے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اس میں غالب گمان کس طرف ہے۔ اگر غالب گمان 3 کا ہو تو اپنی نماز کو 3 رکعت سمجھے، اور اگر غالب گمان 4 کا ہو تو اپنی نماز کو 4 رکعت سمجھیں، تو غالب گمان پر عمل کریں۔ اور اگر غالب گمان بھی کچھ نہ ہو، ذہن کا رجحان زیادہ کسی طرف نہ ہو، بلکہ وہ 6 و 5 ہی میں رہے، پتہ نہیں تیسری ہے پتہ نہیں 4 ہے، تو ایسی صورت میں اپنی نماز کو کم سمجھے، یعنی 3 اور 4 میں شک ہوا ہے تو 3 سمجھ لے، 2 اور 3 میں شک ہوا ہے تو نماز کو 2 سمجھے، بنا علی العقل کرے۔ اس بارے میں بھی 3 طرح کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ انہ کم صلی فلیستقبل الصلاۃ، کہ جب کسی کو نماز میں شک پڑ جائے، پتہ نہ چلے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ نئے سرے سے نماز پڑھ لے۔ اس حدیث کا تعلق اس شخص سے ہے جسے یہ وساوس کبھی کبھار مہینوں میں 1 آدھ مرتبہ یا زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آ رہے ہیں، تو وہ نئے سرے سے نماز پڑھ لے۔ ایک دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شک فی صلاتہ فلیتحری الصواب، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں، کہ جس آدمی کو نماز میں شک ہو جائے وہ اپنی نماز میں غور و فکر کرے، اور جس جانب غالب گمان ہو اس پر عمل کرے۔ تو اگر غالب گمان ہے تو اس پر عمل کرے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے، من شک فی صلاتہ، یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شک فی صلاتہ فلم یدری اثلاثا صلی ام اربعا بنا علی الاقل، کہ جس آدمی کو نماز میں شک ہو اور اسے یہ بھی نہ پتہ چلے کہ میری نماز تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اس کو اقل پر بنا کرنی چاہیے، یعنی وہ اپنی نماز کو 3 اور 4 میں سے کم پر محمول کرے، جو کم ہو وہ سمجھے، اس کے اعتبار سے نماز کو آگے بڑھائے۔ تو یہ تیسری حدیث اس شخص کے متعلق ہے جس کو شک ہو اور اس کا شک کسی ایک جانب زیادہ نہ ہو، وہ 6 و 5 میں ہو،
اور وہ غور و فکر بھی نہ کر سکتا ہو، اس کا غالب گمان بھی نہ ہو، تحری بھی نہ کر سکتا ہو، تو پھر وہ شخص اپنی نماز کو کم پر محمول کر کے نماز کو مکمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائیں، نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائیں، ہماری نمازوں میں اللہ تعالی جان پیدا فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔